نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سونا سچ تے عمل کرنا سچیاں دے نال رہنا سچیاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ دجالی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل و ندوے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ محویت مولا فنا فی التوحید دوام قلبی ذکر و حضور حق الیقین فنا فی الذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ بقا باللہ سیر اللہ دا کمال عطا فرمائے۔ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اور ساڑے دلان دیا نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس صفحہ دا موضوع ذکر الہی ہے۔ قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 41ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اندر اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ ذکر کرو یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں ایمان والے ذکر اللہ ذکر کرو ذکرن کثیرا کثرت لا ذکر کرو۔ اللہ سونے اس آیت پاک چ اللہ اپنے ذکر دی تعلیم دیتی ہے کثرت نہ جہدے بارے حضور حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اللہ اللہ اینی کہو اللہ رہے تو نہ رہو، یعنی اینا ذکر ہوئے کہ انسان ما سوا اللہ چو قلب نکل جائے خود اپنے وجود چو نکل جائے یہ روح یہ جسم چو نکل کے باطن چ سیر و پرواز کر رہے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر شرف حاصل کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ یہ نعمت صرف انہاں سعید الفطر روحوں نے مل دی ہے جنہاں روزے اللہ زبان دے نال دلوں بھی بلا کیا سی اور اللہ پاک نے انہوں نے تجلیات فرمائی سے 70,000 تجلیات فرمائی ہر ویلے وہ حل میں مزید دے ہی نعرے مار دے سے۔ قرآن کریم جی رب نے فرمایا کہ دنیا چنے آخر وچ بھی انے ہون گے سورہ بقرہ ہی دسیا اللہ پاک سورہ نساء ہی دسیا۔ قرآن کریم جی رب نے فرمایا جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا تے اللہ سن ہر چیز تے قادر ہے جنہیں جدوں چاہے دنیا آخر وچ اپنا دیدار کرائے۔ قرآن پاک جی رب نے فرمایا الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن پاک ہی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمانوں نے رب نے جنہوں نے عشق کر دینا ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف۔ رب نے اس وقت ذکر دی تعلیم دیتی ہے کہ ذکر جڑا انسان نو ما سوا اللہ تو الگ کر دے۔ اندر دی صفائی کردا ہے روح دے اندر قوت پرواز پیدا کردا ہے لیکن وہ ذکر جڑا صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس
بت کی سرفروش بت شکن، بتاں رخصاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ کو حاصل کیتا جائے، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی ہے۔ اس واسطے سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، اسم اعظم کا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ فلہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، انسان معاصو اللہ تو قلب نکل جائے، تو پھر اللہ ذکر کرے۔ قرآن پاک جگہ جگہ رب سونے فرمایا کہ سب تو کٹ کے ذکر دی تعلیم اللہ سونے دیتی رہے۔ سورہ رات دی 28ویں آج رب سونے فرمایا کہ خبردار اللہ دا ذکر نال ہی دلاں نوں سکون ملدا ہے۔ تے سورہ مزمل رب سونے فرمایا کہ اللہ دے نام دا ذکر کرو، سارے دے ٹوٹ کے او دے ہی ہو جاؤ، یعنی قلب ذات مولا ہی ڈب جاؤ ہمیشہ لئی، تے ماسو اللہ نو کل ہی قلب نو بھول جاؤ، اداں بولو کہ کوشش بھی کریے تے اندا خیال نہ آوے، فنا و نیس دی جمعیت و کمال حاصل کریے۔ سورہ نساء رب سونے فرمایا جو تسی اللہ دا نماز پڑھ ہٹو تے اللہ دا ذکر کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ دا ذکر کرو۔ سورہ انبیاء دے وچ رب سونے فرمایا کہ جدوں بھی دنیا کو معاملہ پیش آئے تے اہل ذکر کو پوچھیا کرو، اہل ذکر تو غافل ہونے تو دور رہو۔ سورہ اعراف دے 205ویں آیت رب سونے فرمایا اور اپنے رب دا دل ہی دل وچ عاجزی، خوف اور پست آواز نہ ذکر کردے رہیا کرو اور غافلاں وچ نہ ہوو۔ تین آیات مبارکہ دے اندر اللہ سونے ذکر جاہر دی تعلیم بھی دیتی ہے، ذکر خفی دی تعلیم بھی دیتی ہے، موقع دی مناسبت نہ ذکر جاہر بھی کرنا جائز ہے، ذکر خفی بھی۔ جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا کہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تے حدیث مبارکہ دے اندر بھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ذکر دی تعلیم دیتے رہے، ذکر جاہر دی بھی اور ذکر خفی دی بھی۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثاں نے جدا مختصر خلاصہ ہے کہ ذاکر جڑا ہے وہ سخی نالوں بھی افضل ہے، ساکر جڑا مجاہد فی سبیل اللہ تو بھی افضل ہے۔ پہلا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تانوں پاگل کہن، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ منافق تانوں ریاکار کہن۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان جڑا ذاکر دا مذاق اڑاوندا ہے وہ لعنتی ہے۔ یعنی ذکر الہی دی تعلیم اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیتی ہے اور یہی صوفیہ کرام دا طریقہ ہے۔ تے بعض لوگ یہ مخالفت کرتے ہیں بے ذکر بعض وہابی دیوبندی دے مولوی جڑے نے وہ ذکر بالجاہر دی مخالفت کرتے، حالانکہ خود وہابیاں دیوبندیاں دے خانہ ساز اولیاء اللہ نواب صدیق حسن بھوپالی، مولوی اشرف علی تھانوی تے مولوی رشید گنگوہی وغیرہ ذکر بالجاہر نو جائز قرار دیندے نے، تے سچ بھی یہی ہے۔
حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام نووی نے جس چیز دے اتنے اپنے فتاوا دے وچ تصریح کیتی ہے وہ یہ ہے کہ جدوں کوئی چیز مانع شرعی نہ ہوئے تو ذکر بالجہر نہ صرف محتسن بلکہ اخفا تو افضل ہے۔ جس طرح امام شافعی دا مذہب ہے اور یہی امام احمد دا مسلک ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فتح باری دے اندر بھی امام مالک دا بھی یہی قول نقل کیتا۔ پھر اگے آپ لکھ دے کہ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد دا مسلک بھی یہی ہے، جڑے حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم دے شاگرد نے، اور امام اعظم تو بھی ایک روایت یہی ہے، بلکہ مسند امام اعظم دے اندر اظہار ہوندا ہے کہ وہ ذکر بالجار نو مطلقاً مستحب قرار دیندے ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ مسند امام اعظم تو ظاہر ہوندا ہے کہ امام اعظم مطلقاً ذکر بالجہر دے استحباب دے قائل نے۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نتیجۃ الفکر فی الجہر فی ذکر دے نامنا ذکر بالجہر دے اتے ذکر بالجہر دے جواز اور استحسان دے اتے ایک رسالہ تحریر لکھیا، بلکہ اس رسالے جو علامہ سیوطی نے 25 احادیث مبارکہ تو ذکر بالجہر دے جواز اور استحسان دے اتے استدلال کیتا، جہدے وچ بعض حدیثاں دی دلالت جڑی ہے ذکر بالجہر تے صراحتاً ہے اور بعض دی دلالت التزاماً ہے۔ یہ دسنے دا مقصد یہ ہے کہ تمام بڑے بڑے جڑے اللہ والے نے انہاں ساریاں ذکر بالجہر نو جائز قرار دیتا ہے۔ بہرحال کیونکہ ذکر دے نال ہی انسان ماسوا اللہ تو گندگی چوں نکل سکتا، اپنے اندر چوں ہر غلاظت ظلماتی لہر نو جلا سکتا ہے، اور اپنے اندر نورانی کر کے اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر سکتا ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ لاہوت اور ہاہوت تک اگے لاہوت تک رسائی اگے ہاہوت تو فیض حاصل کرن دا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ تاں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نہ چھوڑا دل فغانے صبح گاہی امان شاید ملے اللہ میں، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ علامہ اقبال فرماندے میرے انگ انگ چ رچیا ہویا اللہ، اور حقیقت بھی یہی ہے جب تک نور ذکر الہی انسان دے ہر خلیے دے اندر ہر خلیے دی ہر لہر دے اندر رچدا بسدا نہیں، اندروں ہر ظلماتی لہر نہیں جل سکتے۔ جدید سائنس نے ثابت کیتا تے مختلف انسانوں دے اندر 70 تو لے کے 100 کھرب تک خلیے موجود ہے۔ تو ذکر قلبی انہاں وچوں بہت اہم ہے کہ جب انسان ذکر قلبی کردا ہے تو قلب جو پورے جسم نو دل سپلائی کردا ہے، خون سپلائی کردا ہے، تو جدوں انسانی دل دے اندر ذکر الہی جاری ہوندا ہے اور نور ذکر الہی جذب ہوندا ہے تو خلیے اس نور تو مستفید ہوندے، انہاں اندر نور ذکر الہی جذب کردا اور جسم دی ہر رگ تک پہنچ جاندہ، ہر لون تک پہنچ جاندہ ذکر دے انوار، اندر نورانی ہوندہ، ہر ظلماتی لہر اندر جڑ جاندی ہے، تو پھر انسانی روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہوندی ہے، اور یہ روح اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے۔
تو جب انسان دی روح باطن چ یہ جسم چوں نکل کے ساروں پرواز کردے اللہ دی بارگاہ تک جاندی ہے، تو پھر اللہ سونے نہ براہ راست شرف ملاقات نصیب ہوندی ہے، تے مولا دی نعمت نصیب ہوندی ہے۔ رسالہ غوث اعظم نے لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری چ حاضری دا شرف بخشیا، لیکن نعمت تاں ہی ملنی ہے کہ موت قبل انتا موت مرن تو پہلے مری ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماندے کہ اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جو تسی ارادہ کرو مینوں دیکھن دا کسے محالی یا مقام چ، تے تسی ادھر دل اختیار کرو جڑا درد مند ہوئے اور میرے غیر تو فارغ ہوئے۔ اسی سالہ غوث اعظم لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے پھر ایک باری اللہ سونے مینوں اپنی حضوری چ حاضر صرف بخشیا، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ میں اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ اللہ سونیا علم دا علم کی ہے؟ تے اللہ سونے ارشاد فرمایا غوث اعظم علم دا علم اس علم تو ناواقف ہو جانا ہے۔ پھر اسی طرح ہی ایک دفعہ پھر مینوں اللہ سونے نے اپنی حضوری چ حاضری دی دولت کبرا نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، تو مینوں اللہ سونے فرمایا کہ غوث اعظم اس بندے واسطے خوشی ہے جہاں دل مجاہد دی طرف چک گیا، اور اس بندے واسطے ویل ہے اور افسوس ہے جہاں دل شہوات دی طرف چک گیا، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ تے یہی دوستانے مولا دا طریقہ ہے، وہ ساریاں تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کر دے اور نفس تے فتح حاصل کر دے گا، کیونکہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان فرعون نمرود شداد مہداد ابو جہل ابو لہب یزید چنگیز اور ہلاکو ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا، تے نفس ہمارا دا علاج ہے کدے دی کس خواہش تے کدے عمل نہ کیتا جائے، ہر عمل مرضی مولا دے مطابق کیتا جائے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کیتا جائے، یعنی قرآن و سنت دے مطابق عمل کیتا جائے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہا جائے، اور غافلہ تو لگ ہو گئے خوب ریاض تو مجاہدہ کیتا جائے۔ تو سانو چاہیے اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کری، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، سونے زیر نگرانی مصروف ریاض تو مجاہدات مراقبات کر کے اپنے آپ نو نورانی کریے، اندر نو نورانی کریے تاکہ روح باطن سیر و پرواز کر دیا ہیں اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، رہ چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی کرتے رہا وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مقرض مخفی کوئی مجھے تلاش کرے، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرماندے نے اللہ سن کو دل دیاں اکھاں مانگ، کیوں کہ دیدار مولا دل دیاں اکھاں نہ ہوندا ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ تے ذکر جڑا ہے جویں بھی ہے انفرادی کیتا جاوے یا اجتماعی کیتا جاوے، خود حدیثاں دے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سونے نے ایسے فرشتے مقرر کیتے ہیں، انہوں نے صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ اہل ذکر دیاں محفلوں تلاش کر دیا۔ ذکر الہی انفرادی ہوئے یا اجتماعی دو ہی طرح جائز ہے۔ تو جدوں کسی ذکر دی محفل انہوں لب جاندی ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیندے نے۔ اور دوجہ فرشتیاں نے بھی آوازاں دے کے بلا لیندے نے، اور آسمان تک فرشتیاں لہنا لگ جاندیاں نے۔ تے جدوں محفل فارغ ہوندی ہے، برخاست ہوندی ہے، محفل ختم ہوندی ہے، تے اللہ دی بارگاہ جو فرشتے حاضر ہوندے اللہ سونا پوچھدا ہے، ہاں بھی فرشتے کتھوں آئے ہو؟ کہ اللہ سونا اسی فلاں جگہ ذکر دی محفل چ گئے سی، اتنے ذکر ہو رہا سا تیرا۔ تے اللہ سونا فرماندا ہے وہ کی طلب کردے سی؟ کہ اللہ سونا دوزخ تو پناہ مانگدے سی، آپ اللہ سونا فرماندا میں دوزخ تو پناہ دتی۔ جنت مانگدے سی، اللہ سونا فرماندا میں جنت دتی۔ ایک فرشتہ کہندا اللہ سونا کہ شخص تا ویسے ہی آ کے اتنے بہ گیا سی وچ لاگو لنگدا سی، تے اللہ سونا فرماندا انہوں بھی بخشیا، اس لیے میں اپنے انہاں دوستاں دے صدقے جڑا میرا ذکر کر رہے اولیاء اللہ میرے، انہوں دے صدقے میں گناہگار نوں بھی اس نوں بخشیا، کیونکہ انہوں دی محفل چ آ کے بہ گیا۔
کہ ذکر جڑا ذکر الہی ہر حالت اللہ سنے فرمایا کھڑے بیٹھے لیٹے میرا ذکر کرو، انفرادی کرو یا اجتماعی ہلکا بنا کرو، مسجد کرو، خانقاہ کرو یا ہور کسی جتھے کتے بھی، اس واسطے جب تک انسان اپنا فی ذکر دا کمال حاصل نہیں کرتا، سلطان الذکار دا کمال حاصل نہیں کرتا، نورانی نہیں ہوندا، تے اللہ دی بارگاہ تے رسائی نصیب نہیں ہوندی۔ تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ واسطے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبہ کرنے سے نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔